إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو تنہا ہم سب کا خالق و مالک و رازق اور بادشاہ ہے. بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین کرام، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردے کے آڑ میں بیٹھی اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے قرآن مقدس سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 163 آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، جس کی مناسبت سے میں گفتگو کروں گا. وہ ہے لا الہ الا اللہ کی تفسیر. توحید الوہیت پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور میرا پورا موضوع اسی توحید الوہیت پر ہی، اسی کے ارد گرد گھومتا رہے گا انشاءاللہ، اور اسی کو سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا اللہ کی توفیق اس کی مدد سے. میرے بھائیوں، پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے، پورے قرآن کا جو موضوع ہے، پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے،
اور پورے قرآن کا جو عنوان ہے وہ ہے صرف اور صرف لا الہ الا اللہ۔ قرآن اسی مفہوم کو سمجھانے کے لیے، اسی کو لوگوں کے سامنے بتانے کے لیے پورا قرآن اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اسی مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے پورا قرآن اسی کے آس پاس گھوم رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہیں عقلی دلائل دے کر کے سمجھاتے ہیں تو کہیں نقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں، کہیں جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہیں مشرکین کے رویوں پر شکوہ کرتے ہیں، تو کہیں اللہ رب العالمین توحید کے داعی اور مبلغ کو تسلی دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ قرآن آپ پڑھیں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 5 سے 6۔ اللہ رب العالمین کی ایک عجیب و غریب الوہیت آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ الہ کون ہے؟ الہ کا حقدار کون ہے؟ معبود کون ہے؟ معبود کے لائق کون ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی کو سمجھانے کی، اسی ایک جملے پر بحث ہوئے گی انشاءاللہ، اور اسی کو سمجھانے کے لیے پوری کی پوری بات اسی کے ارد گرد گھومے گی انشاءاللہ۔ سمجھنے کی ذرا کوشش کریے گا، ہماری آج کی بات ذرا اشاروں اور کنایوں میں ہوگی انشاءاللہ، اور توحید کی گہرائیوں میں اتر کر کے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے وہ توحید والے بھائی جن کے عقیدے میں توحید جم چکا ہے، جن کے عقیدے میں توحید روشن ہو چکا ہے، جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہے، وہ جلدی ہماری بات سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے وہ بھائی جن کے ابھی دلوں میں توحید جمع نہیں ہے، توحید بٹھا نہیں ہے، وہ بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ پر پوشیدہ نہیں ہیں، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی ایک اہم ترین صفت ہے۔ اللہ کی اہم ترین صفت ہے کہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ایک صفت۔ دوسری صفت ذرا اسی آیت کریمہ کے بعد آیت نمبر 6 میں غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، الہ وہ ہے، معبود کے لائق تو وہ ہے، عبادت کا حقدار وہ ہے، مالک تو وہ ہے، خالق تو وہ ہے، جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں گندے پانی پر تصویریں تمہاری بناتا ہے اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا کرتا ہے، وہ الہ ہے۔ اللہ یہاں عقلی دلیلیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بندے ذرا اپنے چہرے کی طرف دیکھ، پھر دوسرے کو دیکھ، پھر تیسرے کو دیکھ، پھر 1 لاکھ کی تعداد اکٹھا کر لے، پھر دیکھ، ان میں غور کر اور دیکھ کہ ہمارے چہرے کے جیسا کسی کا چہرہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں حضرت آدم علیہ السلام سے بنانا شروع کیا ہوں، قیامت تک بناتے رہوں گا، ایک چہرے کو دوسرے کے چہرے سے ملنے نہیں دوں گا انشاءاللہ۔
وہ اللہ ہے. الہ وہ ہے جو اتنے بڑی کائنات کو بنائے اور دھڑلے کے ساتھ پوری گارنٹی کے ساتھ کہے خود اپنے چہرے کو دیکھ, اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ, تیسرے اور چوتھے آدمی کے چہرے کو دیکھ, پھر 1 اور 2 لاکھ کی تعداد اکٹھا کر لے اور دیکھ کہ ہمارے جیسا کوئی ہے. اللہ رب العالمین ان دونوں صفتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں میرے بندے اگر یہ دونوں صفتیں ہماری ہیں تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کر, میرے دعوے کو تسلیم کر کہ لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. اگر یہ میرا دعویٰ تجھے صحیح لگ رہا ہے تو یہ تسلیم کر, دل سے قبول کر. اللہ رب العالمین ذرا آگے چلیے, سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 6 میں ذکر کرتے ہیں, ذرا سمجھنے کی کوشش کریے گا. اللہ بیان کرتے ہیں اپنی الوہیت, کہتے ہیں لہو ما فی السماوات, جو کچھ آسمانوں میں ہے, وما فی الارض, اور جو کچھ چیزیں زمین میں ہے. اور آگے فرماتے وما بینہما, اور جو آسمان اور زمین کے بیچوں بیچ کا جو حصہ ہے, فضا, ہواؤں میں جتنی چیزیں پرواز کر رہی ہیں, اڑ رہی ہیں, کس کی ہے؟ اسی کی ہے. جو چیزیں آسمانوں میں ہے اسی کی ہے, جو چیزیں زمین میں ہے اسی کی ہے, اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے اسی کی ہے. اور آگے فرمایا وما تحت الثری, رحمان بھائی, وما تحت الثری, اللہ کہتا ہے اور زمین کے اندر اس کی گہرائی میں اتر اور دیکھ, وما تحت الثری, زمین کی گیلی مٹی میں جتنی بھی چیزیں ہیں اسی کی ہیں. اب زمین کی گہرائی میں کیا چیز نہیں ہے؟ لوہا ہے, کوئلہ ہے, گیس ہے, ڈیزل ہے, پیٹرول ہے, ہیرے ہیں, سونے ہیں, چاندی ہے, جواہرات ہیں, سب تو ہیں. ان پر غور کر, یہ کس کی ہیں؟ سب اللہ رب العالمین کی ہیں. اللہ رب العالمین اپنا منوانا چاہ رہا ہے, اور آج کے درس میں انشاءاللہ اسی کی طرف پورا اشارہ اسی کی طرف رہے گا انشاءاللہ العزیز. اسی کو الہ کون ہے, معبود برحق کون ہے, اسی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کتنا بڑا اللہ رب العالمین ہے, کتنا بڑا قوی ہے, کتنا بڑا عزیز ہے. قوی کے معنی جانتے ہیں؟ قوی بہت زیادہ طاقتور, قوی کے معنی بہت زیادہ طاقتور ہے اللہ رب العالمین. اور عزیز, عزیز کے معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ غالب, غالب کرتے ہیں عزیز کے معنی نا. میں کہتا ہوں غالب نہیں بلکہ یوں ترجمہ کرو عزیز. عزیز کے معنی ہوتے ہیں زبردست, زبردست. ذرا اس جملے پر غور کریں آپ. نورانی قاعدہ بچے پڑھتے ہیں, بچوں کو پڑھایا جاتا ہے نورانی قاعدہ. حرف کے اوپر ہے تو زبر کہتے ہیں, جو حرف کے اوپر ہو اسے زبر کہتے ہیں, اور جو حرف کے نیچے ہو اسے زیر کہتے ہیں. اب عزیز کا معنی کرنے لگا ہوں, ذرا سوچئے, سنیے, غور کریے گا. اللہ
کہتے ہیں، اور دست کے معنی ہاتھ. اللہ کہتے ہیں پوری کائنات زیر دست ہے، اللہ زبردست ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ زبردست ہے، پوری کائنات زیر دست ہے. اوپر زبر نیچے زیر، پوری کائنات زیر دست ہے اور اللہ زبردست ہے. ذرا غور کریے گا کہ اللہ رب العالمین کتنا زبردست ہے، کتنا طاقتور ہے. ذرا آگے چلیں. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اللہ کہتے میرے بندے تو چاہے جتنا تیز مجھے یاد کر. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، چاہے جتنا زور سے مجھے یاد کر. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو اللہ وہ ہے جو تیری راز کی باتوں کو بھی جانتا ہے. چاہے زور سے یاد کر چاہے دھیرے سے یاد کر اللہ رب العالمین کو. اس میں ذرا پوائنٹ ہے، یعلم السر واخفا. ان دو جملوں پر ذرا غور کریں آپ کہ اللہ کیا ہے، الہ کون ہے. ذرا غور کریں. سر کے معنی ہوتے ہیں راز. راز ہوتے ہیں نا، دل کی بات. دل کی بات انسان کے اپنے علاوہ کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا نا. دل کی بات نہ تو بھائی جانتا، نہ تو باپ کا پتا، نہ تو ماں کو پتا. میرے دل کی بات نہ تو بیوی کو پتا، نہ تو کنبے اور برادری کو پتا، کسی کو پتا نہیں. اللہ کہتا ہے سر کے معنی وہ ہیں میرے بندے میں اسے بھی جانتا ہوں. سر کا معنی ہے میں اسے بھی جانتا ہوں. اور اے میرے بندے سر سے بھی زیادہ باریک کوئی چیز ہے، اس سے بھی باریک، راز کی دل کی باتوں سے بھی زیادہ باریک کوئی بات ہے تو اسے بھی میں پہلے سے جانتا ہوں. اخفا، اخفا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھید، وہ راز جو تیرے دل میں ابھی تک آیا ہی نہیں. اخفا کے معنی ہوتے وہ بات، وہ خیال میرے بندے ابھی تک تیرے دل میں آیا ہی نہیں. 10 سال کے بعد آئے گا، 20 سال کے بعد آئے گا، 30 سال کے بعد آئے گا. میرے بندے میں اسے بھی آج ہی جانتا ہوں اور تیری پیدائش سے پہلے بھی جانتا تھا. الہ کون ہوا؟ الہ کا حقدار کون؟ واللہ وہ الہ بیٹھا ہوا ہے 7 آسمان کے اوپر. اتنی باریک باتیں کرتا ہے اللہ رب العالمین، اتنی باریک باتیں کرتا اللہ رب العالمین. اسی لیے کہا گیا سر و اخفا، یعلم السر و اخفا. اللہ رب العالمین راز کی بھی باتیں جانتا ہے اور جو تیرے دل کے اندر ابھی آیا ہی نہیں وہ بھی اس کو پتا ہے. اللہ اکبر. الہ تو وہ ہے. آگے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. ذرا غور کریے گا میرے بھائی، بہت پوائنٹ والی باتیں، بڑی باریک باتیں ہیں. توحید الوہیت پر بڑی باریک باتیں ہیں. میرے وہ بھائی جن کے دلوں میں توحید ہے وہ بہت جلدی سے سمجھ جائیں گے، اور میرے وہ بھائی جو بھی توحید سے ناواقف ہیں وہ ذرا ٹائم لگے گا، لیکن ذرا غور کریے گا، غور کریے گا، کوشش کریے گا. انشاءاللہ جلد ہی آپ کے دلوں میں یہ باتیں اتر جائیں گی انشاءاللہ. اس بات کا دعویٰ ہے انشاءاللہ. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تمہارا الہ کون؟ تمہارا معبود کون؟ تمہارا الہ وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں ہے. وہ اکیلا ہے،
اس کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 25 جب آپ پڑھیں، ذرا قرآن کو گہرائی سے لیں، وہ گہرائی سے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پوری گہرائی کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا کہتا اللہ رب العالمین؟ ذرا سوال ہے، سورہ انبیاء کا نام انبیاء کیوں پڑا؟ کیا اس سورت کے اندر تمام انبیاء کرام کا تذکرہ ہے کیا؟ یا اس سورت کے اندر ان کی صفات ذکر کیے گئے ہیں کیا؟ یا اس سورت کے اندر ان کے عقیدے اور ان کے توحید کو ذکر کیا گیا ہے کیا؟ نہیں، بلکہ ذرا کوشش کریے، اور یہ بھی ذرا کوشش کریں، دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کہ سورہ انبیاء کے اندر جو تذکرہ کیا ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اور انبیاء پر جو پہلے کلمات، پہلے الفاظ وحی کے اترتے تھے، وہ کیا ہوتے تھے جو پہلے الفاظ اترتے تھے وحی کے انبیاء پر؟ یہی تو سمجھنے کی بات ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اے نبی، میں آپ سے پہلے میں نے جتنے بھی انبیاء بھیجے دنیا میں، وہ صرف ایک ہی وحی کرتے رہے ان کے اوپر۔ کیا کہے؟ جتنے بھی انبیاء بھیجے سب پر ایک ہی وحی کرتے رہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب پر اللہ رب العالمین وحی کے پہلے الفاظ ایک ہی کلمہ اتارتا رہا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ انبیاء کا نام انبیاء اسی کی وجہ سے پڑا ہے کیونکہ تمام انبیاء کا اس بات پر اتفاق ہے، وہ ایک ہی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء اس بات پر متفق تھے، اسی بات کو لے کر کے اللہ رب العالمین نے اس سورت کا نام انبیاء قرار دیا ہے۔ تمام انبیاء متفق تھے اس بات پر، اور پہلا جملہ ان پر یہی اترتا تھا، لا الہ الا اللہ۔ معبود، ذرا اس میں غور کریے کہ کیا کہا گیا ہے۔ میرے نبی کا مشن کیا تھا؟ میرے نبی کا مشن پہلے دن سے، نبوت کے پہلے دن سے آپ نے اعلان کرنا شروع کیا، کہا قولو، اور نبی نے 4 جملوں میں صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے میرے نبی نے اپنا مشن 4 حرفوں میں بیان کر کے رکھ دیا۔ کیا کہا؟ قولو لا الہ الا اللہ، کہہ دو یہ بات، اللہ ہی الہ ہے، اللہ معبود ہے۔ نہیں، یہ نہیں کہا۔ اللہ عبادت کے لائق ہے، نہیں، یہ کہا ہی نہیں، یہ کہا ہی نہیں، بلکہ کیا کہا لا۔ غور کریے گا ذرا، میرا اور آپ کا جو کلمہ ہے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ اور رب سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے بندوں کو، کہا لا، کوئی نہیں۔ پہلے نفی ہے، پھر اس بات ہے۔ نفی کے معنی نہیں اور اس بات کے معنی ہاں۔ لا، کوئی نہیں،
یہ بات کیوں کہا اللہ رب العالمین نے؟ کوئی نہیں، بلکہ حالانکہ نبی بھی ہے، حالانکہ نبی بھی ہے، ولی بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، سورج اور چاند بھی ہے، جنت اور جہنم بھی ہے، انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، شجر اور حجر بھی ہے، جنت اور جہنم بھی ہے، عرشی بھی ہے، فرشی بھی ہے، ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ میرے رب کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ منوانا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے، منوانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، نبی ہے پر الہ کوئی نہیں۔ منوانا یہ چاہ رہا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ نبی ہے پر الہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ پہلے کہا نہیں ہے کوئی، ہے ہی نہیں کوئی، اگر ہے تو صرف اور صرف کون؟ اللہ۔ عبادت کے لائق سر جس کے سامنے جھکے گا وہ الہ ہے، ساتوں آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہی تو منوانا چاہ رہا اللہ رب العالمین۔ میرے عزیزو، آگے چلتے ہیں۔ یہاں ذرا ہمارے اشارے کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ اشارے میں بات کریں گے، اور جب توحید، جس مجلس میں توحید کا ذکر ہوتا ہے، اللہ عرش پر بیٹھ کر کے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں توحید سنایا جائے، اللہ فخر کرتا ہے فرشتوں میں، بہت خوش ہوتا ہے۔ الہ کون ہے؟ معبود کے لائق، عبادت کے لائق کون ہے؟ ایک دریا ہے، ایک دریا ہے، دریا میں کشتی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ دریا ہے، دریا میں کشتی ہے، کشتی میں پیغمبر ہے۔ کون؟ نام کون؟ یونس علیہ السلام۔ کشتی میں پیغمبر ہے، کشتی بیچ بھنور میں چل رہی ہے، بندے کو نکالنا ہے۔ قرآن دازی کرو، قرآن دازی کیا گیا، قرآن دازی کرو۔ قرآن دازی میں نام کس کا نکلا؟ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ قرآن دازی میں نام پیغمبر یونس کا نکلا۔ لوگوں نے کہا نہیں یار، یہ کیا بات ہے، تعجب کرنے لگے، یہ دریا میں ڈالنے کے قابل نہیں، ذرا چہرے کو دیکھو، چہرے کی معصومیت کو دیکھو، اور پھر اوپر سے نورانیت دیکھو، دریا میں ڈالنے کے قابل نہیں۔ قرآن دازی دوبارہ کرو، دوبارہ کیا، نام پھر کس کا نکلا؟ شریف آدمی تھے، اچھے لوگ تھے، کہنے لگے نا یار، یہ دریا میں ڈالنے کے قابل نہیں ہے، ذرا چہرے پر نظر دوڑاؤ پھر دیکھو۔ تیسری بار قرآن دازی کرو، تیسری بار بھی نام کن کا نکلا؟ دریا میں ڈالنے کی بار آ گئی، کشتی ڈوبنے لگ گئی، ڈاواڈول ہونے لگ گئی، بیچ دھار میں ہے، بیچ بھنور میں چل رہی ہے۔ لوگوں نے کہا آپ جلدی کرو، یہاں سے پھینکو۔ پیغمبر یونس کو پھینکنا کیا تھا؟ پیغمبر نے خود چھلانگ لگائی، رب نے آواز دی، مچھلی کو کہا ادھر آؤ، ادھر آؤ، میرے پیغمبر کو لقمہ بنا، اور سن،
میرے پیغمبر کا ایک بھی بال باقا نہیں ہونے چاہیے. میرے پیغمبر کے لیے ایئر کنڈیشن روم بن جا. اللہ اکبر. پیغمبر یونس کہاں ہے؟ اب کس جگہ پہنچ گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں. بھائی مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. اب کون ہے بیڑا پار لگانے والا؟ کون ہے مشکلات حل کرنے والا؟ پیغمبر یونس کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ اے اللہ، کوئی نہیں تیرے علاوہ میرا بیڑا پار لگانے والا. اے اللہ کوئی نہیں ہے مشکلوں کو ٹالنے والا. اے اللہ کوئی نہیں ہے مچھلی کے پیٹ سے مجھے باہر نکالنے والا. کوئی نہیں ہے میری مصیبتوں کو دور کرنے والا. لا الہ، کوئی نہیں. کون ہے؟ الا اللہ، اگر ہے تو تو ہی ہے. کن کو پکار رہے ہیں؟ کن کو یونس پیغمبر نے پکارا؟ اللہ کو. کہاں ہے؟ سمندر کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. تین اندھیروں میں یونس پیغمبر کن کو پکار رہے ہیں؟ جواب دیجیے آپ. اللہ کو. اللہ نے بیڑا پار لگایا اور کہا مچھلی کو، کہا دھیرے سے بہ کر کے جا کنارے لگ جا. اللہ اکبر. کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں ہے کوئی بیڑا پار لگانے والا اللہ، مگر ہے تو تو ہی ہے. تو پاک ہے، میں تو ظالموں میں سے ہوں. انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں. پیغمبر یونس کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا غور کرو قرآن کی آیتوں پر. قرآن پڑھیے میرے بھائی. الہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کون ہے اتنا بڑا جو کاریگری کر رہا ہے. کسی کو نہیں پکارا، ان کو معلوم تھا کہ ہے تو ایک الہ ہے. ذرا جلدی سے اپنی بات کہہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام کا ذرا جملہ سنیے. آپ نے کیا کہا؟ پہلے دن، نبوت کے پہلے دن کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. ہم معنی کیا کرتے ہیں؟ جان لو. فَاعْلَمْ کے معنی جان لو. میں بھی ایک ترجمہ کر رہا ہوں. سمجھ کے پڑھ قرآن، سمجھ کے پڑھ. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. سمجھ کے پڑھ قرآن، پتہ چلے گا الہ لا الہ الا اللہ کون ہے. لا یعلم الغیب الا اللہ، نہیں ہے کوئی غیب کی باتیں جاننے والا مگر اللہ. سنیے ذرا میرے نبی پہلے دن سے، نبوت کے پہلے دن سے لوگوں کو سمجھانا شروع کیے. لا نہیں ہے کوئی. 23 برس میں کیا سناتے رہے؟ لا الہ الا اللہ. پھر آخری دن آپ کے آخری لمحات ہے، نبوت کا آخری دن ہے. کیا سنایا آپ نے؟ آپ کا سر مبارک کہاں ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گود میں ہے. آپ بیمار ہیں، کمزوری ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ آخری دن پر بھی غور کیجئے. شروع میں کہا لا الہ الا اللہ، 23 سال بھی سناتے رہے لا الہ الا اللہ. اور نبی کا آخری جملہ آخری لمحات میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. غور کریے جملے پر. کون کہہ رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں ان للموت سکرات.
میرے لوگوں 23 سال سناتا رہا، آج آخری دن ہے، پہلے دن دلیل نہیں دیا، آج دلیل بھی دے رہا ہوں، ان للموت سکرات، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ ہے، بے شک موت کی سختیاں بھی ہوتی ہیں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ آج میرے اوپر موت کی سختیاں آ چکی ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولا الہ بننے کے قابل اگر کوئی ہوتا تو میں محمد ہوتا، کیوں یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ میں صرف نبی ہی نہیں ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں صرف امام الانبیاء ہی نہیں ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں صرف رحمت للعالمین ہی نہیں ہوں بلکہ میں شفیع المذنبین بھی ہوں، میں صاحب قرآن بھی ہوں، میں صاحب معراج بھی ہوں، میں صاحب کوثر بھی ہوں، اور صاحب قرآن بھی ہوں، اور مقام محمود کا سردار بھی ہوں۔ اگر کوئی الہ بننے کے لائق ہوتا، اگر کوئی معبود بننے کے قابل ہوتا تو میں ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ میں اتنی عظمت و شان والا ہوں، اتنی شان والا ہوں کہ جس زمین پہ بیٹھ کر کے قدمیں جما دیتا ہوں، رب اس زمین کی، اس شہر کی قسمیں اٹھانے لگتا ہے۔ میں اتنی عظمت والا ہوں، میں اتنی عظمت والا ہوں کہ جس فرش پہ بیٹھ کر کے چہرہ آسمان کی طرف کرتا ہوں، رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ میں وہ شان والا ہوں، میں وہ اتنی عظمت و شان والا ہوں کہ اگر انگلی کا اشارہ کر دیتا ہوں، رب چاند کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ میں اتنی شان والا ہوں، میں اتنی شان والا ہوں کہ اپنے کمرے سے نکل کر کے اپنے منبر تک آتا ہوں، جس راستے کو طے کر کے آتا ہوں وہ رب روضۃ من ریاض الجنہ بنا کے رکھ دیا کرتا ہے۔ میں اتنی شان والا ہوں، میں اتنی شان والا ہوں، میرے اوپر ساری فضیلتیں حاصل ہیں، میں ہمارے اوپر دنیا کی مخلوقات کی تمام فضیلتیں حاصل ہیں، میں برتر ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں سب سے افضل ہوں، میں سب سے اولیٰ ہوں۔ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کوئی نہیں الہ سوائے اللہ کے، موت کی تلخیاں اور سختیاں بھی ہوتی ہیں۔ اگر موت کی سختیوں کا آنا میرے اوپر اس بات کی دلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، میں الہ نہیں ہو سکتا، موت کی سختیاں میرے اوپر ہیں۔ میرے بھائیوں، الہ کا معنی آپ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ الہ کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہی بات اللہ رب العالمین تیسرے پارے کے اسٹارٹ میں جہاں آیت الکرسی آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین یہی بات منوانا چاہ رہا ہے، اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تو وہ ہے جس پر موت نہیں آ سکتی ہے، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے،
وہ بڑی قوت والا ہے، سب کو قائم رکھے ہوئے ہے، پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہی بات خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہی جملہ جب آ کر کے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، یہی الوہیت پر یہی دلیل دیتے ہیں، یہی بات کہتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ من کان منکم یعبد محمدا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ او لوگو، تم میں سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، وہ یاد رکھو کہ وہ ان پر موت آ چکی ہے، ان پر موت آ چکی ہے، ان پر موت آ چکی ہے۔ کیوں عمر تم تلوار لے کر کے پھر رہے ہو؟ کہتے ہو جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا زور سے بولیے، صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، میں اس کے گردن کو سر سے جدا کر دوں گا، تلوار لے کے پھر رہے ہو؟ کیوں؟ معبود سمجھتے ہو؟ نبی کو معبود سمجھتے ہو؟ اگر معبود سمجھتے ہو تو کہو کہ ان پر موت نہیں آئی ہے۔ اگر معبود سمجھ رہے ہو تو یہ بات کہو کہ ان پر موت نہیں آئی ہے، اور اگر معبود نہیں محبوب سمجھتے ہو تو پھر اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ ومن کان منکم یعبد اللہ، ومن کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، وہ زندہ سے ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا، اس پر موت کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ بات کہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کا رنگ دیکھیے، خطاب کا رنگ ہے نا۔ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ صدیق کا لقب ملنا معمولی بات نہیں ہے، ویسے پوری کائنات میں کوئی صدیق کا لقب کسی کو نہیں مل سکتا، مل چکا ہے، اب نہیں ملنے والا ہے۔ کون ہے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں؟ عمر کی تلوار گر گئی اور کہہ دیا، عمر نے کہا اب تو یقین ہو گیا، اب تو یقین ہو گیا، اور کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ، آیت نمبر 144 پڑھ کر کے لوگوں کو تسلی دیا اور کہا اللہ رب العالمین وہ عبادت کے لائق ہے، وہ الہ ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ رہے گا، اس پر موت کبھی نہیں آ سکتی، اس کے علاوہ کوئی معبود کا حقدار نہیں ہے۔ الہ کا معنی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ الہ کا معنی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ معبود کا معنی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ عبادت کے لائق کون ہے معنی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب تو آ جانا چاہیے، کھل کر کے بات واضح ہو گئی ہے کہ دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہے الہ تو صرف اور صرف ایک ہے، وہ ساتوں آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور کسی کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا کرے بار اللہ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔